الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج دوسرے روزے کی تراویح ہوئی اور اس میں دوسرے سپارے کے ربع سے تیسرے سپارے کے نصف تک کی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ آپ نے پہلے درس قرآن سماعت فرمایا، تھوڑا سا برکت کے لیے میں بھی حصہ ملا لیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب کریم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع، تھوڑے سے منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی یہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پولائٹلی شراب کے بارے میں تھوڑا سا اس کے نقصان کو بیان کیا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں کہ جس میں شراب سے رک جانے کا حکم ہوا تو وہ اس کے لیے ناسخ ہیں، یعنی یہ منسوخ ہو گئیں اور دوسرا حکم ہوا۔ لیکن اس سے کم از کم یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس سے ایک اصول حاصل ہوا کہ اگر کسی چیز کے اندر نقصان کا پہلو بھی ہو اور نفع کا پہلو بھی ہو تو اس کے نقصان کے پہلو کو فوقیت دینی چاہیے اور نفع کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بعض اوقات ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ جائز چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ناجائز پہلو زیادہ ہوں اور فائدے کے پہلو کم ہوں، جوازی پہلو کم ہوں اور اس کو فوقیت دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعد ہم دوستیاں کرتے ہیں کہ کچھ نفع بھی ہوتا ہے لیکن نقصان کے پہلو اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کی صحبت، کسی کی دوستی سے ذہن گندہ ہوتا ہے، انسان گندگی کی طرف، غلط منصوبوں کی طرف، غلط حرکات کی طرف، غلط عادات کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں کہ جب اس کا گناہ اور ان کا نقصان بڑا ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے یہ ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، ہم سے مراد یہ عام لوگ جیسے سگریٹ پینا ہے اور ماوا کھا لیا جی، گٹکے کھا لیے، پان کھا لیے، تو ان میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ طبیعت کو تھوڑا سکون ملتا ہے، جو عادی ہوتا ہے اس کو ذہنی طور پر ریلیف تھوڑا سا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا نقصان بڑا ہے تو لہٰذا ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کہنا مان رہے ہوتے ہیں، مخلوق کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور اس میں نقصان کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے فائدے کے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نقصان کا پہلو بڑا ہے، مثلا شریعت کی مخالفت لازم آ رہی ہے، کسی حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچنا لازم آ رہا ہے، تو ہمیں اس کو نظر انداز کرنا ہوگا، اس سے دور ہونا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہ نکاح کرو تم مشرکات سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوں، ان سے نکاح کرنے کو اللہ نے مطلقاً منع فرما دیا۔ باقی جو اہل کتاب ہیں بعض ان میں شرک میں ہی مبتلا ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں یاد رکھیے گا، شریعت کے نزدیک نام رکھنے کے سلسلے میں ان کا نام رکھا ہے اہل کتاب، اور جو بالکل ہی غیر خدا کو پوجتے ہیں ان کا نام مشرک رکھا ہے، کیونکہ اہل کتاب سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اب علماء نے موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے جب یہ دیکھا کہ ایک مسلمان ہی اپنے دین سے اتنا دور ہے، اسے نہ قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہے نہ حدیث کے، تو جن کے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، جن کے پاس کامل تعلیمات ہی موجود نہیں ہیں، ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ جو بالکل
اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو گئے، اگرچہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ میں شمار کرتے ہوں، تو ان سے پھر نکاح کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ حقیقتاً اہل کتاب نہیں رہے ہیں، نام کے اہل کتاب ضرور ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح کرنا اب گناہ قرار دیا ہے۔ اور خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں بعض اوقات ہمارے بعض نوجوان ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مسلمان کر کے شادی کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے بالکل حلال اور طیب ہو جائے گا، اور حقیقتاً ہوگا بھی۔ لیکن جب آپ خود غور کریں، ایک تو وہ باہر کی عورت ہے، ان کا کلچر علیحدہ، لائف سٹائل علیحدہ، ہمارا کلچر، ہمارا لائف سٹائل بالکل علیحدہ۔ اگر آپ ان سے شادی کر بھی لیتے ہیں، شاید آپ کو حفظ نفس حاصل ہو، شاید آپ اپنے آپ کو منفرد سا محسوس کریں کہ جی ایک غیر مسلم عورت سے میں نے نکاح کر لیا مسلمان کر کے، تو اس سے ایک آدمی کو انفرادیت کا احساس ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کسی معاملے میں نمایاں اور اکیلا سا محسوس کرتا ہے تو اس سے خوشی سی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آئے کہ ان عورتوں نے کچھ عرصہ نبھایا، پھر ان کا موڈ خراب ہوا، بچے بھی ہو گئے، اور وہ دوبارہ مرتدہ ہو گئیں اسلام سے باہر، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئیں۔ تو یہ جو اس طریقے سے خالی مسلمان کر لینے سے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا ذہن بھی اسلامی ہو جائے گا، وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، وہ ایک اچھی اسلامی ماں ثابت ہوگی، یہ غلط ہے۔ میں اسی لیے نوجوانوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، کسی اہل کتاب سے اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہو جائے، سب سے پہلے تو مسلمان بچی کو فوقیت دیں، لیکن چلو اگر آپ کو ہو گیا تو پھر یوں کریں کہ پہلے اس کو مسلمان کریں، اور 1 سال تک اس کو دین سکھائیں۔ کہیں اور آپ کو میسر نہ ہو تو ہم سے آپ رجوع کر لیجئے گا، ہم آن لائن پڑھوا دیں گے، آپ کو ٹیچر فراہم کر دیں گے، لیکن 1 سال تک وہ بیسکس سیکھے تاکہ وہ خود گہرائی سے اپنے دین کو سمجھ سکے، اور لاجیکل اور عقلی لحاظ سے دلائل کے ساتھ دین کو اپنے اوپر نافذ کرے، اور اس کا ذہن اس کو قبول کر لے۔ نکاح کے لیے وہ مسلمان نہ ہو، باقاعدہ اسلام کو کے پیش نظر وہ مسلمان رہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ پھر 1 سال بعد جب آپ نکاح کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ایک اچھی بیوی بھی ہوگی، ایک اچھی ماں ہوگی۔ لیکن جو آپ جلد بازی میں قدم اٹھاتے ہیں اور صرف مسلمان کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ کسی ہندو عورت کو مسلمان کر کے میں نکاح کر لوں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ اہل کتاب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ کیسے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، وہ کیسے دین کو قبول کرے گی؟ بعض اوقات جب بچے ہو جاتے ہیں تو ننیال جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بتوں کی عبادت، شرک ہو رہا ہے، دیگر مسائل ہو رہے ہیں، بچے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے کرتے ہیں، پہلے مسلمان کریں، پھر 1 سال تک دین سکھائیں، پھر کنڈیشنل لگائیں کہ آپ کو اب پیچھے سے تعلق ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اگر ملتے رہیں گے تو وہی چیزیں ان کے ذہن میں رہیں گی۔ یہ اچھے یاد رکھیں، کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا، جائز مسلمان ہو گیا، لیکن اگر عقائد باطلہ کو وہ اچھا سمجھتا رہے، عقائد باطلہ کو صحیح کہے، ان کی محبت دل میں ہو، تو دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ تمام قیودات چونکہ نوجوانوں کے پیش نظر نہیں ہوتی، صرف ایک وقتی جوش، ایک جذبہ، ایک وہی چیز کہ ایک نئی چیز کو میں لے لوں تاکہ جو مجھ سے پوچھے میں بتاؤں، تو اس سے ایک باطنی لذت اور مزہ اور انفرادیت کی وجہ سے ایک حظ حاصل ہوتا رہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ بیچ کی میں نے تھوڑا آیت چھوڑی، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا یہ اولیاء کو مخاطب کر کے، اور تم نہ نکاح کرو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ مشرکین سے نکاح نہ کریں، اور اسی طرح جو اولیاء ہیں اپنی بچیوں کا نکاح مشرکین کے ساتھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ آج کل مطلب غیر مسلمین سے جرأت مندی کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی ایام حیض کے بارے میں یا حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم ایام حیض میں عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں،
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان سے اس طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پاک ہونے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو عورت کو ماہانہ رحم سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جب یہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایام حیض کہلاتے ہیں۔ اس میں عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کے حصہ بدن سے اس حالت میں اپنی زوجہ سے استفادہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جائز ہے، اور یہ سمجھنا کہ شاید عورت حالت حیض میں ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، اسے چھونا بھی غلط ہوتا ہے، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار معتکف ہوتے تھے، میں ایام حیض میں ہوتی تھی، سرکار کھڑکی سے اپنا سر اقدس ادھر نکالتے تو میں آپ کے سر میں کنگھا کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح میں ان ایام میں ہوتی، میں جہاں سے پانی پیتی سرکار وہیں سے منہ رکھ کے پانی پیتے، بعض اوقات میں بوٹی کھاتی، ہڈی کی بوٹی، تو سرکار وہ لے کر وہیں سے تناول فرماتے۔ تو ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں حیض میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور ایک ہے کہ جو عورتوں کو چھوت بنا دو، ان کو علیحدہ رکھو، کسی چیز کو ٹچ نہ ہونے دو، یہ سب غلط خیال ہے۔ یہ ایک حکمی نجاست ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو نجاست قرار دیا ہے، لیکن حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقتاً نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں ٹچ کریں تو ہاتھ پہ نہیں آئے گی، چھٹ کے لگے گی نہیں، اس لیے عورتوں کو چھوت سمجھنا اس حالت میں بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں جسمانی تعلق قائم نہ کرو، لیکن اگر کسی نے کر لیا اس حالت میں تو یاد رکھیں یہ جسمانی تعلق حرام ہوگا۔ اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت پیسہ صدقہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے آگے توبہ کا ذکر فرمایا اور خوب پاک ہونے والوں کو بھی محبوب رکھا۔ اس کا ذکر کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو ہمارے ساتھ درس میں شریک ہوئے ان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ جو بیمار اپنی بیماریوں پر صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید صبر کی توفیق عطا فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہیں انہیں آپس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنا دے۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جن پہ قرضے ہیں اللہ تعالیٰ قرض دور فرما دے۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار کرا دیے گئے اللہ تعالیٰ عزت سے نجات عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کی کوئی سبیل بنا دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہم اپنا نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ایک ہم بڑا ادارہ قائم کر رہے ہیں، اس میں جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ انہیں قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما، تا حیات کسی کا محتاج نہ رکھ۔ ان کے مد میں، ان کے ساع میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ ان کے اس کے صدقے، اس دین کی خدمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، ہر قسم کی بری عادت، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ ان کے گھروں سے تمام لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے دور فرما دے۔
آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے دین کے کام کے سلسلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، تو موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں، پل صراط پر ان کے لیے بے شمار آسانیاں عطا فرمانا۔ یا رب کریم، جس طرح ہم سب یہاں پر اس دعا میں، درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم، ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔